لاہور سے چودھری غلام حسین صاحب اور اسلام آباد میں حسن ایوب. ناظرین، آپ نے دیکھا 2 دن پہلے جب ایک قومی سلامتی جو پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس ہوا، اس کے بعد سے لے کے مختلف ہمیں خبریں سننے کو مل رہی ہیں. اعلامیے تو آگے تھے لیکن ان اعلامیوں کے اوپر اب مختلف ایک جو ہے رائے سامنے آ رہی ہے. کہانی اس کے پیچھے کیا ہے؟ اب سی ایم کے پی اس کے اوپر مختلف بیان دے رہے ہیں. جے یو آئی ایف کی لیڈرشپ ہے وہ ایک مختلف رائے کا اظہار کر رہی ہے. اے این پی کا ایک اپنا بیانیہ ہے اس حوالے سے. اب یہ اختلافات کیوں سامنے آ رہے ہیں جب یہ سارے لوگ وہاں پہ موجود تھے؟ اس کے اوپر بات کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ ناظرین جو ہے آپ نے دیکھا کہ محترم پرائم منسٹر صاحب گئے ہوئے سعودی عربیہ، وہاں پہ ان کی کافی اچھی ملاقاتیں ہو رہی ہیں، اس کے اوپر بھی بات ہوگی. لیکن آج پروگرام کا آغاز ہم کریں گے حافظ حسین احمد. ناظرین، ایک پرانے سیاستدان، ان کا انتقال ہو گیا ہے اور مجھے ان کو کور کرنے کا موقع ملا جب 2002 سے 2007 کی اسمبلی کے وہ رکن تھے، جنرل مشرف کا زمانہ تھا. تو ان کے اندر جو ایک نا وٹی پاور تھی، وہ جب بھی آپ سے گپ کرتے تھے مختلف لطیفے سنانے جو ہے نا فکرہ بازی ان کے اوپر ختم تھی. مطلب ان کی موجودگی میں کبھی بھی آپ کو کوئی ایسا نہ کوئی سوگوار بندہ نہیں ملتا تھا. بڑا یہ ایک جو ہے ان کے چہرے کے اوپر ہمیشہ مسکان رہتی تھی. ناظرین، ان کے حوالے سے جو ہماری ریسرچ ٹیم نے انفارمیشن اکٹھی کی ہے، 1951 کو کوئٹہ میں دینی اسکالر مولانا آراز محمد کے گھر انہوں نے آنکھ کھولی، جو مولانا مفتی محمود کی قیادت میں جے یو آئی سے منسلک رہے. 1973 میں والد کی وفات کے بعد انہوں نے بلوچستان سے سیاست میں قدم رکھا. 1988 سے 1990 تک وہ جے یو آئی کی ٹکٹ کے اوپر مستونگ بلوچستان سے پہلی بار نیشنل اسمبلی کے رکن کا ان کا الیکشن ہوا. مارچ 91 سے مارچ 94 تک ناظرین وہ بطور سینیٹر انہوں نے پارلیمنٹ کے اندر اپنی خدمات سر انجام دیں. 2002 سے 2007 تک دوسری بار وہ رکن قومی اسمبلی ان کا جو ہے انتخاب ہوا. قومی اسمبلی میں وہ جے او ایف کی طرف سے ڈپٹی پارلیمانی لیڈر بھی رہے. حافظ حسین احمد سینئر سیاستدان ہونے کے ساتھ ساتھ دینی اسکالر بھی تھے، جو جمعیت علماء اسلام اور پاکستان نیشنل الائنس میں اہم عہدوں پر براجمان رہے. حافظ حسین احمد تحریک ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم، تحریک نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، قومی اتحاد، تحریک بحالی جمہوریت سمیت جے یو آئی ایف کے پلیٹ فارم سے چلنے والی کئی تحریکوں میں کافی انہوں نے فعال کردار ادا کیا اور متعدد بار وہ جیل بھی گئے. پارٹی میں اندرونی اختلافات کے باعث کچھ عرصہ جو ہے ان کے وہ ظاہر پارٹی سے ان کو علیحدہ ہونا پڑا، لیکن دسمبر 2022 سے وہ دوبارہ پارٹی کا حصہ بن گئے تھے. گزشتہ کچھ عرصے سے بیماری کی وجہ سے وہ عملی سیاست میں وہ حصہ نہیں لے رہے تھے، متحرک نہیں تھے. طویل عرصے سے گردوں کے عارضے میں مبتلا تھے، ڈائلسس پر تھے اور 19 مارچ 2025 کو 74 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا. چودھری غلام حسین صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ حافظ حسین احمد کی وفات سے حسین یادوں کے سنہرے باب کا اختتام ہو گیا ہے. چودھری غلام حسین صاحب، آپ کی ملاقات کبھی رہی ہو، کبھی ان کے ساتھ بالمشافہ کہیں کوئی آنا جانا اکٹھے کہیں سفر، اگر آپ کوئی ایسی یاد تو ہمارے ساتھ شیئر کیجیے گا. نہیں، ان سے کافی رابطہ واسطہ رہا ہے اور وہ واقعتاً ایک بڑے انسان تھے. اور آپ نے صحیح کہا ہے کہ وہ ان پر یعنی ایک آدھ جملے میں ایک آدھ حرف میں وہ ایسی بات کر دیتے تھے کہ وہ لاجواب کر دیتے تھے ہر ایک کو. اور ان کا یعنی مطلب میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو کٹنگ ریمارکس ہوتے تھے وہ بہت دیر تک اور دور تک اثر کرتے تھے. اللہ ان کی مغفرت کرے. اور انہوں نے بھرپور اپنا سیاسی اور دینی کردار ادا کیا. اللہ ان کے درجے بھی بلند کرے، ان کو جنت الفردوس میں جگہ بھی دے. ایسے لوگوں کی کمی جو ہے ہمیشہ رہے گی، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ جب سے وہ ان ایکٹیو ہوئے ہیں تو ایک پورا خلا جو ہے، ایک پورا چیپٹر ہی غائب نظر آتا ہے کتاب کا. تو اس لیے آج کافی دکھ ہے اس بات کا کہ ایک بڑی شخصیت، ایک ہمہ جہد، اور مطلب ان کی شخصیت کے کئی پہلو تھے. اور آپ کو شاید پتہ نہیں ہے خاور صاحب کہ وہ صحافی بھی رہے ہیں. اچھا، اس بات کا مجھے علم نہیں. انہوں نے یہ تو بڑی اہم کالم بھی لکھتے رہے ہیں. صحافت میں بھی بڑا ان کا مقام تھا. جتنی بھی ان کی تعریف کی جائے کم ہے. میرا خیال ہے کہ یعنی واقعتاً ایک خلا پیدا ہوا ہے.
اچھا حسن، وہ ایک ایسے سیاستدان تھے، وہ پارٹی کے اندرونی معاملات ہوں یا حکومتی معاملات ہوں، ظاہر جنم شرف کے زمانے میں ایک سرٹن سطح کے اوپر جے یو ایف کا ایک ایگریمنٹ میں تھے، لیکن جو بات ان کے دل میں ہوتی تھی وہ کر دیتے تھے، کجا اس کے کسی کو اچھی لگے یا کسی کو بری لگے. تو یہ بڑے کم ایسے سیاستدان ہوتے ہیں جو سیاسی مصلحت پسندی سے بالکل ہٹ کے ٹھیک ہے بھائی جو مجھے سمجھ آتا ہے میں تو وہی بات کروں گا. جی بالکل، یہ میرے والد صاحب کے ساتھ ریگولر شام کو یہ لوگ بیٹھتے تھے راول پنڈی میں نجی ہوٹل کے اندر، مال روڈ کے اوپر ہوٹل ہے، ایک چین ہے جو پورے نیشن وائڈ ہوتی ہے، تو وہیں پر ہی وہ ریگولر بیٹھتے تھے، کھانا کھاتے تھے یا اس کے بعد گرین ٹی وغیرہ یا پیتے رہتے تھے، گپ شپ لگاتے تھے. تو میں لندن سے پڑھ رہا تھا تو میں آیا تو میں پہلے آمنا سامنا ہوا، تو اس زمانے میں اٹ واز آئی بلیو ان 2001 کی بات ہے، 2000 کی بات ہے. تو وہ میں نے داڑھی بڑی پتلی سی رکھی ہوتی تھی، یہاں سے بڑی پتلی سی کر کے نا، تو وہ جب پونی ٹیل بھی بنائی ہوئی تھی، اس سے پرانی بات ہے جی. اچھا تو وہ حافظ صاحب نے مجھے دیکھا تو کہتے ہیں السلام علیکم، یہ تو برخودار ہماری برادری کا ہے. تو میں نے کہا وہ داڑھی انہوں نے پوری رکھی ہوئی تھی، تو کہتے ہیں لیکن تھوڑی سی ان کی کمزوری ہے داڑھی، ہم اس کو ٹھیک طریقہ بتائیں گے داڑھی رکھتے کیسے ہیں. تو وہ مجھے ملے بھی، جو میں نے داڑھی کا ایک قسم کا مذاق ہی بنایا ہوا تھا، مطلب 3 ایج سے تھوڑی سی بات کی، مطلب 20 ایئرز میری عمر تھی. تو انہوں نے مجھے ایک پیغام بھی دے دیا اور ساتھ کہہ بھی دیا کہ یہ ہماری برادری کا ہے. مجھے برا بھی محسوس ہوا ہے لیکن نہیں بھی میں کچھ کہہ بھی نہیں سکا. لیکن ان میں ایک خوبی یہ تھی جی کہ ہنستا ہوا چہرہ، اور اپنی بات کرتے ہوئے وہ ویٹ نہیں کرتے تھے، وہ بات کر جاتے تھے، اور وہ بات کرنے کے بعد جو دل میں آئی، جو دل پر آئی وہ زبان پر لاتے تھے. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ محسوس کرتے یار میں نے کچھ زیادہ کر دیا ہے، تو معذرت بھی کر لیتے کہ یار اگر برا آپ کو نہیں. لیکن مجھے تو وہ بڑے خوبصورت طریقے سے، بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے یعنی ایک قسم کی ویک اپ کال دی کہ بیٹا جو آپ نے داڑھی رکھی ہوئی ہے اٹس ناٹ کریکٹ، اٹس ناٹ اے کریکٹ وے آف کیپنگ بیئرڈ، یہ اسلامک چیز ہے. ناظرین